ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اگر ہم علماء اور مشائخ کے پاس آتے جاتے رہیں گے، ان سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں گے۔ ہم جتنا علماء کے ساتھ مشائخ کے ساتھ آنا جانا رکھیں گے، ہمارا اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی علماء میں کمی کوتاہیاں ہیں۔ جی بعض جگہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، روشنی تھوڑی ہو اندھیرے سے بہتر ہے، صحت کمزور ہی صحیح لیکن بیماری سے بہتر ہے، ایمان تھوڑا ہی صحیح لیکن کفر سے بہتر ہے۔ علماء میں اگر کہیں کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے بھی صحیح، تب بھی وہ عوام الناس سے بہتر ہے۔ اپنے ہی گھر میں، آپ اپنے گھر میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں ایک سروے کیجئے، چیک کیجئے، ابھی دماغ کو گھمائیے، ذرا دوڑائیے اپنی سوچ کے گھوڑے اس پوائنٹ کے اوپر کہ آپ ہی کے خاندان میں وہ لوگ جن کا تعلق آج ہی کے جیسے کیسے بھی علماء ہیں، جیسے بھی ہیں، ہماری آنکھ کا تارہ ہیں، سر کا تاج ہیں، آنکھ کا سرما ہے، جیسے بھی ہیں، کمی کوتاہی کے باوجود بھی آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ جن لوگوں کا جانا آنا علماء کے پاس ہے یا علماء کا ان کے ہاں آنا جانا ہے، ان کا ایمان آج بھی محفوظ ہے، ان کے گھر میں آج بھی پردہ ہے، ان کے گھر میں آج بھی نماز ہے، انہیں آج بھی کوئی خوف خدا ہے، ان کا چہرہ اور ان کی زندگی پھر بھی دین کے قریب ہے۔ اور آپ ہی کے گھر کے قریبی وہ لوگ جنہوں نے علماء سے، دیندار لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا ہوا، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، یہ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ پریکٹیکل آپ کو نظر آئے گا۔ جن کا علماء سے تعلق ہے ان کے گھر میں ایمان ہے، کمی بیشی الگ بات ہے، ایمان ہے۔ جن کا علماء سے تعلق نہیں، وہ علماء کے خلاف بول رہے ہیں، وہ عمل سے دور ہو چکے ہیں، زندگیوں کو غور کر لیں، پتہ لگ جائے گا۔ اگر اس کا آپ نے ٹھنڈے دل و دماغ سے انصاف کی نظر کے ساتھ اس پوائنٹ پر غور کیا تو انہی علماء کی قدر آپ کو محسوس ہوگی کہ واقعی اس میں آج بھی برکت ہے۔ اب علماء کے اندر کمی کوتاہی ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں کر لیں، ہے بہت حساس موضوع لیکن توجہ کے ساتھ دیکھیے۔ آج کے علماء مشائخ کو ہم 500,000 سال پہلے علماء اور مشائخ کے ساتھ تقابل کریں تو یقیناً ان کا درجہ پہلے والوں کا بہت زیادہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن عوام الناس کا بھی تو غور کریں کہ 1500 سال پہلے عوام الناس کیسے تھے، اس پہ بھی غور کرنا ہوگا۔ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، بے حیائی، بے غیرتی، بے دینی، علماء کو برا بھلا کہنا، دین سے دوری، عمل سے دوری، دینداروں سے نفرت، یہود و نصارہ کی مشابہت، ہندوؤں کی مشابہت، سارا کچھ غیروں کے طریقوں پر عوام کا آتے چلے جانا، اس ماحول کو دیکھیں اور آج کے علماء کو دیکھیں، کم سے کم ان کا ایمان، ان کی بچوں کے نسلوں کا ایمان آج بھی محفوظ ہے۔ آج کے حالات کے حساب سے اگر آج کے علماء کو دیکھیں تو وقت کے جنید اور بایزید ہیں۔ یہ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ ڈاکٹرز کا ایک طبقہ ہے، کتنی بڑی خدمت ہے یہ، لیکن وہاں بھی بعض ڈاکٹر ڈاکوؤں سے زیادہ بڑے ڈاکو ہیں، تو کمی بیشی کہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ماحول میں بھی جیسے علماء ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کروں تو مجھے یہاں جانا ہوگا، ایمان پھر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ میں نہ گیا، اور جو ہمارے خاندان کے نہیں جا رہے ان کو دیکھ لیجئے، ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے، ان کے پوتوں کو دیکھ لیجئے، ان کی نسلوں کو دیکھیے، معلوم ہو جائے گا کیا ہے۔ یاد رکھیے جو آج علماء اور مشائخ ہیں ان کی قدر کر لیجئے، آگے آنے والے وقت میں ایسے بھی نہیں ملیں گے جو ابھی ہیں۔ ہمیں نہیں ملنے 500,000 سال پہلے والے علماء مشائخ، ہم اس جیسی عوام بھی نہیں ہیں۔ تو جیسے ہم ہیں اس کے حساب سے علماء آج بھی الحمدللہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں، بہترین ذریعہ ہیں۔ غور کیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک عوام لوگوں کی اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری علماء اور مشائخ کے کندھے پہ ڈالی۔ پوری امت اوورال ذمہ دار ہے، لیکن جو ذمہ داری عوام کے بعد علماء اور مشائخ کی ہے وہ عام عوام سے زیادہ ہے، تو ان کے اوپر ڈالی۔
تو ہم ان سے رابطہ رکھیں گے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لاتے رہے. اب وہ اللہ کا پیغام لے کے ہمارے پاس نہیں آئیں گے. ان کا کام تھا انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لانا، وحی لانا، وہ مکمل ہو گیا. اب ہمارے پاس دین کا پیغام، دین کا نالج کون دے گا؟ نہ جبرائیل علیہ السلام لائیں گے، نہ میکائیل علیہ السلام لائیں گے، نہ اسرافیل علیہ السلام لائیں گے. ہاں، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آنا ہے ہماری روح قبض کرنے کے لیے. آج ہمیں دین کا پیغام کون دے گا؟ یہی علماء دیں گے. انہی کے پاس آنا ہوگا. کمی کوتاہیوں کو درگزر کیجیے اور اس بات کو دیکھیں کہ آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے. آؤٹ پٹ پہ ہمارا ایمان محفوظ ہو رہا ہے. ذاتیات کو مت دیکھیے، آؤٹ پٹ کو دیکھیے. آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے؟ ذاتیات ہی کو دیکھنا ہو تو اس بات کو بھی ذرا غور کیجیے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے یہ، فرمایا صحابہ سے کہ تم 90% پر عمل کرو گے جو دین میں لایا، 10% کو چھوڑ دو گے، 90 پر عمل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ 10% پر بھی عمل کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. حالات ایسے آ چکے ہوں گے. اور اسی طرح قرب قیامت کے جو پیچھے بیانات ہوئے اس میں ایک حدیث گزری نظر سے، ابن شیبہ کی روایت تھی. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی اتنی بڑھ جائے گی، اتنا حالات خراب ہو جائیں گے کہ عام سڑک کے اوپر گزرگاہ میں ایک مرد عورت زنا کر رہے ہوں گے، ایک آدمی کہے گا سائڈ پہ ہو جاؤ. فرمایا کہ اس کا درجہ ابوبکر اور عمر کے برابر ہوگا. ان دو باتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ان دو باتوں سے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہوگا ہمارے سراؤنڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا. میں ایک تاجر ہوں، آج کل سردی آ گئی، فین ہیٹر کا سیزن ہے، گرمی میں کسی اور چیز کا سیزن ہوتا ہے. اب میں اپنے سیلز مین سے گرمی میں یہ کہوں کہ تم فین ہیٹر بیچ کے نہیں آئے، کہے گا جناب سیزن ہی کوئی نہیں. لیکن اگر وہ گرمی میں کچھ 150 پیس بیچ کر آ جائے گا، میں کہوں گا جناب یہ تو کمال ہو گیا. اور سردی میں 100 پیس بیچے گا، میں کہوں گا تم نے کیا کیا، ہر طرف ہیٹر کی ڈیمانڈ ہے، تم نے تو محنت ہی نہیں کی. تو وقت کی بات ہوا کرتی ہے. وہ تقویٰ کا ماحول تھا، تقویٰ کا سیزن تھا. قرون اولیٰ کا جو معاملہ تھا وہ تقویٰ کا تھا، وہاں معاملات کچھ اور تھے. آج ہم سے ہمارے حالات کے حساب سے معاملہ ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے ان حالات میں کیا کیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ علماء کی قدر کر لیں جیسے کیسے بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میرے اپنے مدارس بھی ہیں اور کاروبار بھی ہے، لوگوں سے انٹریکشن مستقل ہے اور بہت زیادہ ہے، کہ جی علماء چندے کھا جاتے ہیں. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے، کبھی ہم نے اپنی کمائی پہ غور کیا جو ہم زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں، عطیات کی مد میں دیتے ہیں، کہیں اس میں وراثت کا مال تو نہیں، ظلم کا مال تو شامل نہیں، ہماری کمائی میں جھوٹ، دھوکہ، رشوت، اس طرح کے معاملات تو نہیں، کہیں پارٹنر ہیں، شراکت داری ہے، وہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں، کہیں مشتبہ مال تو نہیں دے رہے. تو بابا جیسا مال ہم دیں گے ویسی ہماری اولاد ہمارے لیے نکلے گی، اس کا آؤٹ پٹ ویسے ہی آئے گا. تو ہم بھی تو غور کریں کہ ہم دے کیا رہے ہیں، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، جو انتہائی پاکیزہ حلال خوبصورت دے رہا ہوگا وہاں کا آؤٹ پٹ بھی کچھ اور آ رہا ہوگا. www.darsequran.com